بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی تھی، اور یہ ایک واحد کیس تھا جو ابھی تک جو ہے پینڈنگ تھا، جس میں ضمانت جو ہے وہ ضروری تھی عمران خان صاحب کی، کیونکہ باقی تمام کیس جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی حد تک جتنے کیسز ہیں عمران خان کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے یا دوسرے، ان سب کی جو ہے وہ ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں، وہ فارغ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی حد تک بھی کیسز تھے، توشہ خانہ 1 2 3، اور اسی طرح سے جو ہے وہ 190 ملین کیس، اور اس کے بعد عدت نکاح کیس، یا جتنے بھی باقی 9 مئی کے کیسز تھے، وہ سب فارغ ہو چکے ہوئے تھے۔ تو ایک یہ کیس تھا کہ جس میں ابھی تک ضمانت ہونا باقی تھی، جس کی بھی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوا ہوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ زیادہ مزید ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں جائیں گے، یہاں پر بات کریں گے کہ پھر اس کے بعد اور کیا رہ گیا تھا، اور کے حوالے سے بھی جو 9 مئی کے کیسز تھے، ان میں ایک کیس میں تو 4 کیسز میں تو ضمانت ہو چکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب باقی جو 8 رہ گئے تھے، ان میں گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن کل تک جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ گرفتاری، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان میں گرفتاری ہی نہیں ڈالی گئی، کیونکہ دیکھیں نا جی، ابتدائی طور پر تو عمران خان صاحب کو کسی ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب موقع پہ نہیں تھے۔ عمران خان صاحب اس وقت، دیکھیں جی، 9 مئی کا یہ جو کہتے ہیں مبینہ واقعہ، وہ تو اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب پری پلاننگ کیا ہو سکتی تھی کہ عمران خان صاحب کو کیا پتا تھا کہ مجھے اب اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا؟ بھئی، یہ اگر تو پہلے پی ٹی آئی کو پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، تو تب عمران خان صاحب کو ہدایات دے سکتے تھے 9 مئی کے حوالے سے۔ یہ تو ایک ایٹ ونس ریئیکشن تھا، اور موب لوگ جو ایگزاسٹ ہوئے وہ آرمی انسٹالیشن کی طرف گئے ہی نہیں، لیکن اس وقت ایک چنگل میں پھنسا کر لوگوں کو، موب کو اس طرف دھکیلا گیا، اور آگے سے سیکیورٹی ہٹائی گئی ایک سازش کے تحت، اور پھر لوگوں کو انڈیوس کیا گیا نامعلوم اشخاص کی طرف سے کہ وہ جائیں اور انسٹالیشنز کے اندر داخل ہوں۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے شروع دن سے، اور عمران خان اس کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ کریں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، اور اگر ہمارے بندے اس میں انوالو ہیں تو ان کو سزا دیں، یا جو انوالو ہیں ان کو سزا دیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک وقوع ہو گیا تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ سارے پاکستان کو ہی سزا دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کیا انہوں نے، ایک پرانا مقدمہ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ راولپنڈی کا، اس کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی ہے، اور یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں تمام تقریباً ملزمان جو ہیں وہ ضمانتوں پر ہیں، یعنی ایک بوگس مقدمہ ہے، جو جس طرح کے باقی بوگس اور بالکل ناکارہ قسم کے مقدمے بنائے گئے ہیں، بدنیتی پر مبنی مقدمات بنائے گئے، اسی طرح یہ بھی ایک بدنیتی پر مبنی مقدمہ ہے۔ اس میں نیو ٹاؤن میرا خیال ہے تھانے کا ہے یا کس کا ہے۔ تو یہاں اس پہ اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک اور بھونڈی حرکت جو ہے وہ حکومت نے کی ہے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے، لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جائے، اور جو کارکنز ہیں ان کو جو ہے وہ مایوس کر دیا جائے۔ لیکن جو عوام ہے، پاکستان کی عوام، 80% عوام جس نے ووٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیا تھا 8 فروری کو، لیکن 9 فروری کو وہ پرچی کے اوپر کسی اور کو دے دیا گیا۔ عوام، پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے ووٹ کا اتنا پہرا دے رہے ہیں، اپنے ووٹ کی چوری کا انہوں نے اتنا غصہ کیا ہے کہ اپنے اس سے پہلے بھی 71 میں بھی کیا تھا۔ یہ جو ارباب اختیارات ہیں، شاید ان کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ 71 میں بھی عوام نے اپنے ووٹ کی چوری کا غصہ کیا، جس وجہ سے جو ہے وہ ملک 2 لخت ہو گیا، اور آج عوام پھر اپنے ووٹ کی چوری کو شدید غصے سے دیکھتی ہے، اور چوروں کو، جنہوں نے ووٹ چوری کیا، جو بھی اس میں ملوث ہیں، ان کے سے شدید نفرت کر چکی ہے۔ تو ارباب اختیارات اور جو ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے طاقت کے نشے سے نیچے آئیں، اور اپنی جو عوام اور پبلک اور آئین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ اس میں آپ کی کوئی ہار نہیں ہے، اس میں آپ کی جیت ہے۔ جیت کیا ہے
کسی بھی شخص کی، کسی ادارے کی جیت یہ ہے کہ عوام، اس کے ملک کی عوام اس کے اوپر خوش ہوں۔ کسی بھی سیاسی پارٹی کی بقا یہ ہے کہ ملک کی اکثریتی عوام اس کے ساتھ ہو اور اس سے خوش ہو۔ کسی بھی حکمران کی جیت یہ ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہو اور اس سے خوش ہو۔ یہ سب کچھ ہے ہی اس لیے، لیکن اگر عوام خوش نہیں ہے تو اداروں کو اور ایسی سیاسی پارٹیوں کو اور ایسے ارباب اختیار اپنے آپ کو کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، ان کو یہ بات خدارہ سمجھ لینی چاہیے کہ عوام آپ کے اوپر خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ درست ڈلیور نہیں کر رہے، آپ کی سمت ٹھیک نہیں ہے، اور عوام کی مرضی کے مطابق اپنی سمت کو کر لیں۔ پی ٹی آئی کے مطالبات کیا ہیں؟ آئین کی بحالی، آزاد عدلیہ، 26ویں ترمیم کی واپسی، اور جو بے گناہ اور ناجائز طور پر قید اور جیلوں میں لوگ ہیں ان کی رہائی۔ یہ تین اس کے بڑے سیدھے سیدھے مطالبات ہیں۔ اس میں کوئی بھی غیر آئینی، غیر قانونی یا ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے یا یہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو مذاکرات کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو